مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج بہت ہی پیارا پیغام جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق ہمیشہ میں اور آپ یاد رکھیں کہ خدا جب بھی بات کرتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، تو خدا مجھے اور آپ کو الہی برکات کے وسیلہ سے سکھاتا رہتا ہے، تاکہ میں اور آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ آج میں دختر قوم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دختر قوم، بیٹی قوم، کہ خداوند یسوع مسیح اور پرانے عہد نامہ میں خدا باپ جو ہے، روح القدس جو ہے، وہ ہمیں دختر قوم کے نام دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جو خدا کی نظر میں ہم دختر قوم ہیں، ہم کامیاب رہیں، آپس میں ایک دوسروں کا لحاظ رکھیں، اور خدا ہمیشہ مجھے اور آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ ہم کلام مقدس کے وسیلہ سے تسلی حاصل کر سکیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یسایہ کا صحیفہ، اس کا 22واں باب، اس کی 4تھی آیت۔ پرانا عہد نامہ ہے، یسایہ کا صحیفہ، اس کا 22واں باب، اس کی 4تھی آیت کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا، میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہوگی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا خود روتا ہے اپنی دختر قوم کے لیے۔ خدا خود روتا ہے کہ برباد ہو رہی ہے اور جو ہے پرگشتہ و باغی ہو رہی ہے۔ آج خادمین کا بھی فرض بنتا ہے کہ خادمین بھی کوشش کریں کہ اپنی قوم کے لیے، دختر قوم کے لیے اپنے آپ کو مکمل لائق طور پر تیار کریں، تاکہ خداوند کے کلام کے لیے، وہ دختر قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لائق ہمیشہ رہے۔ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو برکت دی ہے، اگر خدا نے مجھے اور آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کر سکیں، تو اگر نہیں کرتے تو خدا کی نظر میں ہم مقبول نہیں ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا روح نئے عہد نامہ میں بھی میرے لیے اور آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر روتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا کا روح جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے فکر کرتا رہتا ہے۔ آئیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر میں اور آپ نوحہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ میری دختر قوم بھوک اور پیاس کے مارے بلک رہی ہے اور کوئی ان کو روٹی نہیں دیتا۔ آج چرچز عالیشان بنائے جا رہے ہیں، آج لینڈ کروزرز لیے جا رہے ہیں، اچھے سے اچھا سیل فون لیے جا رہے ہیں، لیکن دختر قوم کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوچے ذرا کہ واضح طور پر لکھا ہے مارے پیاس کے شیر خار کا جو ہے وہ تالو، جو ہے وہ زبان جس کو کہتے ہیں کہ وہ زبان تالو کے ساتھ جا لگی، کہ دیکھیں ذرا کہ مارے پیاس کے، بھوک اور پیاس کے زبان تالو کے ساتھ جا لگی۔ کلام مقدس مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں نوح کے پیغام کے وسیلہ سے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، کوئی ان کو روٹی نہیں دیتا۔ سو آج ضرورت بلا کیا ہے کہ آج خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خادمین کا حق بنتا ہے اور رہنماؤں کا حق بنتا ہے، پاسبانوں کا حق بنتا ہے کہ کلام کی غذا جو ہے ان کو اچھے طریقے سے دیں، نہ کہ صرف اپنی ہی فکر رکھیں، کیونکہ کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے واضح طور پر کہ جو میری خدمت کرنا چاہتا ہے، خدا کی خدمت جو کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا شروع ہو جائے، کلام کے وسیلہ سے خدمت کرے۔ اور اگر خدا نے آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے کہ اب میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، اس وسیلہ سے بھی خدمت کریں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ اس کا 14واں باب، اس کی 17ویں آیت، اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تمہیں تھمیں، کیونکہ میری کنواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا سکھاتا ہے کہ تو ان سے کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہاتی ہے۔ ہمیشہ خدا جو ہے اس کا روح میرے لیے اور آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ خدا کا روح میرے لیے اور آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ تو پھر خادمین، رہنما کیوں نہیں خدا کے سامنے جھک کر اپنی دختر قوم کے لیے آہیں بھرتے، شفاعت کرتے؟ کیونکہ صرف اور صرف اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔
ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے. دیکھیں ذرا شکستہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، خراب. شکستہ روح، خستگی روح، ضرب شدید. کیونکہ عزیز بہنوں اور بھائیوں سوچیں کہ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں. نوح دوسرا باب اس کی 11ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا. خدا کیا کہتا ہے؟ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا. آج خدا دیکھ رہا ہے، خادمین کلیسیوں کی طرف دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن خدا ہر زیرو کو، ہر فرد بشر کو دیکھ رہا ہے. آئیں آج سوچیں ذرا کہ کلام مقدس کے مطابق مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے بھلا، کہ اپنی دختر قوم کو برباد ہونے سے بچانا ہے. تمام خادمین سے میں گزارش کرتا ہوں، ایلڈر صاحبان سے، پاسبانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی دختر قوم کو برباد ہونے سے بچائیں. کلام کے وسیلہ سے ہر زیرو کو، ہر فرد بشر کی کیئر کریں. سو خدا آپ سب کو برکت بخشے. آمین.